أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بڑی برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کے دن رات کی ساعتیں، گھڑیاں، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑی غنیمت کی چیز ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں کچھ عبادتیں ہمارے لیے ضروری بن جاتی ہیں۔ اس میں سے پہلی عبادت رات میں تراویح پڑھنا اور دن میں روزہ رکھنا، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا، آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت، شب قدر کی تلاش، تاخراتوں میں جاگنا، اور عید الفطر سے پہلے اپنے صدقہ فطرہ ادا کرنا، یہ تمام چیزیں رمضان کی عبادتیں ہیں۔ اور یہ عبادتیں ایسی ہیں کہ ان عبادتوں کا ثواب جو رمضان میں مسلمان کو ملتا ہے، وہ ثواب پوری زندگی روزے رکھنے، پوری زندگی تراویح پڑھنے، اعتکاف کرنے، راتوں میں جاگنے پر بھی اللہ نہیں دیتے۔ اتنا ثواب اللہ رب العزت رمضان کے مبارک مہینے میں روزوں کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے، اور تاخراتوں میں جاگنے، شب قدر کی تلاش کرنے کی وجہ سے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ آج رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ چلا جاتا ہے، پھر مسجدوں کی وہی پرانی حالت ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عبادتوں کا تعلق صرف اور صرف رمضان کے مبارک مہینے سے ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی نماز فرض ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں ہی گناہ سے بچنا ضروری ہے،
اسی لیے جب رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، وہی پرانے نمازی ایک ایک مسجد میں 1 صف 2 صف 3 صف زیادہ سے زیادہ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن ہم لوگوں کا بنا ہوا ہے، سب سے پہلے اس ذہن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ عبادتوں کا تعلق صرف اور صرف رمضان سے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی سے ہے۔ نماز صرف اور صرف رمضان کے مبارک مہینے میں فرض نہیں ہے، پوری زندگی فرض ہے۔ جس دن ہماری مسجدیں غیر رمضان میں جس طرح فل ہوتی ہیں اسی طریقے سے دوسرے مہینے میں فل ہو جائیں، جب مسلمان رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچتا ہے اسی طریقے سے دوسرے مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنا شروع کر دے تو اس وقت اللہ کی طرف سے برکتیں رحمتیں ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو اس بات کو ذہن سے نکالنا ہے کہ عبادتوں کا تعلق رمضان سے ہے، یہ بہت بڑے ہم لوگ دھوکے میں ہیں۔ عبادتیں پوری زندگی کے لیے فرض ہیں، ہاں کچھ خاص عبادتیں ہیں جو کہ رمضان سے تعلق رکھتی ہیں، جیسا کہ روزہ ہے، تراویح ہے اور اعتکاف کی عبادت ہے، شب قدر ہے۔ یہ عبادتیں تو رمضان سے تعلق رکھتی ہیں، صرف رمضان میں ہی ادا کی جائیں گی۔ لیکن اس کے علاوہ نمازیں ہمارے اوپر 5 وقت کی پوری زندگی فرض ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ نماز سے بھی زیادہ افضل چیز ہے، اس لیے کہ ابھی جمعہ کا وقت چل رہا ہے، ظہر کی نماز یا جمعہ کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، عصر کا وقت ابھی نہیں آیا، تو عصر کی نماز ہمارے اوپر عصر کا وقت آنے پر فرض ہوگی۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ نماز کے باہر کے 7 شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط کیا ہے؟ نماز کا وقت ہونا۔ ابھی عصر کا وقت نہیں آیا، اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، 1000 مرتبہ بھی وہ عصر کا وقت آنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے گا، 1 رکعت بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ تو نماز اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اس کو فرض کب کر رہے ہیں؟ اس کا وقت آنے پر۔ لیکن گناہوں سے بچنا زندگی کے ہر لمحے میں ضروری ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے، ایسا کوئی سیکنڈ نہیں ہے، ایسی کوئی گھڑی نہیں ہے زندگی میں کہ بھئی اس گھڑی میں، اس لمحے میں، اس سیکنڈ میں گناہوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری نہ ہو۔ یہ ہماری بڑی عجیب سی حالت بنتی جا رہی ہے مسلمانوں کی کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا اللہ والا بن جاتا ہے، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ جیسے ہی چلا گیا پھر وہی شیطانیت غالب آ جاتی ہے ہمارے اوپر۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ بہت ساری اس لفظ کی تفسیریں ہیں، اس لفظ کی تشریحات بہت ساری ہیں، لیکن سب سے آسان سمجھ میں آنے کے لیے ایک بات میں عرض کر دوں، تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم تفسیروں میں دیکھیں گے، حدیثوں میں دیکھیں گے تو بہت سارے اس کے معنی اور بہت سارے مطالب بیان کیے گئے ہیں، لیکن آسان معنی، آسان مطلب یہ ہے
کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ جہاں جو حکم دے اس حکم کو مان لے، جہاں جس چیز سے اللہ منع کر دے اس چیز سے رک جائے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی گزر رہی ہے، انسان کا جسم ابھی صحیح سالم ہے، مطلب یہ نہیں کہ اس جسم کے اوپر ان اعضاء کا میں مالک ہوں، اس جسم کے اوپر میری حکومت چلتی ہے۔ یہ تو ہمیں ظاہری اعتبار سے نظر آتا ہے کہ بھئی یہ جسم میرا ہے، یہ ہاتھ پیر میرے ہیں، اور آنکھ کان ناک میرے ہیں، دل دماغ میرا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر میرا کنٹرول چل رہا ہے، یہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمام پورے جسم کا مالک اللہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے انسان کے جان کو، انسان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں امانت ہیں، انسان کے پاس مال آتا ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے، انسان کی جسم میں جان ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور امانت کا حق یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، کچھ عبادتیں ہمارے اوپر فرض ہوتی ہیں، لیکن گناہوں سے بچنا صرف رمضان میں ضروری اور فرض نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی گناہوں سے بچنا ضروری اور فرض ہے۔ اور اکثر میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ آدمی اگر فرض عبادتیں کر لے، فرض عبادتیں ادا کر لے، فرض عبادتیں ادا کرنے کے بعد مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے کہ بھئی کیا اس کے لیے نفلی عبادتیں کرنا افضل ہے یا گناہوں سے بچنا افضل ہے؟ تو قرآن حدیث ہمیں یہی کہتی ہے، فقہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ بھئی نفلی عبادتوں میں مشغول ابھی مت ہو، بلکہ سب سے پہلے گناہوں سے بچنا سیکھ لو۔ ایک طرف آدمی نفل عبادتیں بھی ادا کر رہا ہے، ایک طرف گناہ بھی کر رہا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ گناہوں میں بہت سارے گناہ ہیں، ایک گناہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتے ہیں جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک گناہ دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ بھئی حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حق کو میں معاف کر دوں گا، میرا حق میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ حقوق العباد میں کمی پیشی کرتا ہے، حقوق العباد میں کمی پیشی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو ستانا، کسی کی کوئی چیز ناجائز طور پہ قبضہ کر لینا، کسی کو مارنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کے اوپر زبردستی کرنا، گالی گلوچ کرنا، الزامات لگانا، غیبت کرنا، یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں۔ صاف لکھا ہوا ہے کتابوں میں فقہ کی کہ اگر کوئی بندہ حقوق العباد میں کمی پیشی سے کام لے اور وہ آدمی جا کر خانے کعبے کا غلاف پکڑ کر حجر اسود کے سامنے 1000 مرتبہ اللہ سے توبہ کرے، پھر بھی اللہ توبہ قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ حج کو جانا اگر فرض ہے تو یہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، اگر اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، سنت ہے، نفلی چیزیں ہیں، کر لیا تو ثواب، نہ کر لیا تو اللہ کے یہاں کوئی سوال و جواب نہیں۔ لیکن دوسرے کو ستا رہا ہے، دوسرے کو پریشان کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا فرض ہے۔ صرف فرض نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ فرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین کس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہر آدمی پر وہ چیز فرض ہے، اگر کوئی آدمی اس چیز کو ادا نہیں کرتا تو وہ آدمی گنہگار۔ فرض کفایہ پورے لوگوں کے اوپر فرض تو ہے، لیکن 2-4 لوگ اس کو ادا کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ سب کے اوپر سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ جیسا کہ جنازے کی نماز ہے، فرض کفایہ ہے، پورے لوگوں کے اوپر فرض ہے، لیکن
ایک دو آدمی مل کر جنازے کی نماز پڑھ لیے تب بھی پورے مسلمانوں کے اوپر سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اعتکاف کی فضیلت ہے، اعتکاف کا ثواب ہے، اعتکاف کی عبادت ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی محلے میں ایک مسلمان بھی رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف نہیں کرتا تو وہ پورے محلے والے گنہگار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی اس پورے محلے میں اعتکاف کی عبادت ادا کر لیتا ہے تو پورے محلے والے گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، فرض عین جیسا کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی دو چار لوگ مل کر نماز پڑھ لیے پوری امت کے اوپر سے ذمہ داری پوری ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر فرد پر مسلمان جتنے بھی ہیں بالغ اگر ہو گئے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، بالغ ہو گئے ہوں، شریعت کے مکلف ہوں، تو ان کے اوپر ہر حال میں نماز فرض۔ تو اسی طریقے سے جس طرح ہر حال میں ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اسی طریقے سے زندگی کے ہر سیکنڈ میں، ہر لمحے میں گناہ سے بچنا فرض ہے۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، گناہ چھوڑ دیے، جیسے ہی رمضان ہو گیا شروع ہو جاتا ہے وہی پرانی ہماری زندگی۔ اسی لیے رمضان ہماری زندگی میں آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، کوئی خاص تبدیلی ہماری زندگی میں نہیں آتی۔ اور اصل ادب تو یہ ہے کہ بھئی اگر اللہ نے کسی کو حج کی توفیق دی ہو یا عمرے کی توفیق دی ہو، حضرات فقہا فرماتے ہیں، یا کسی کو اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ گزارنے کا موقع دیا ہو، تو ان تین چیزوں کے ادا کرنے کے بعد پچھلی والی زندگی جو ہماری گزر چکی ہے، آگے آنے والی زندگی جو آ رہی ہے، آگے آنے والی زندگی پیچھے زندگی سے اچھی ہو جائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان سے پہلے جیسی ہماری زندگی تھی، رمضان کے بعد ہماری زندگی اس سے بہتر ہو جائے، یہ مقصد ہے رمضان کا۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کا معنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، لمبی لمبی تسبیحیں کرنا، 2 3 حج کرنا، 10 عمرے کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے کہ بھئی انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ انسان یہ سوچے کہ بھئی میں اپنی ذات کے اعتبار سے کسی طرح کا کوئی اپنے ذات کو، اپنے جسم کا مالک نہیں ہوں، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جیسا چاہیں گے میں اس طرح جسم کو کھپا دوں گا۔ تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا نمازوں کا تو نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کا حکم آ گیا روزے رکھنے کا، روزوں کا اہتمام کریں، اللہ کا حکم آ گیا گناہوں سے بچنے کا، رمضان ہو یا دوسرا مہینہ ہو گناہوں سے بچنا ہے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ مسلمان روزہ رکھ کر گناہ سے بچنے والا بن جائے۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی وہ لوگ گناہ سے بچ نہیں سکتے، روزہ رکھ کر بھی گناہ سے بچ نہیں سکتے، عادی ہو چکے ہیں گناہ کے۔ اسی لیے شعبان کے شروع دنوں میں میں نے کہا تھا کہ بھئی رمضان اگلا مہینہ آ رہا ہے، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لو۔ کیسی تیاری کرنا ہے؟ گناہوں سے بالکل توبہ استغفار کرنا ہے، اور گناہ چھوڑنے کا پکا شعبان کے مہینے میں ہی ارادہ کر لیں کہ بھئی زندگی کے لیے میں آج گناہ سے توبہ کر رہا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ رمضان کے اللہ نے 3 عشرے مقرر کیے ہیں، اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں 4 جماعتیں بنتی ہیں، رمضان کے 3 عشرے اور مسلمانوں کی 4 جماعتیں۔ پہلی جماعت وہ ہے جس کی مغفرت اللہ پہلے عشرے میں کر دیتے ہیں، دوسری جماعت وہ ہے جو تھوڑی گناہوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس کی اللہ پہلے عشرے میں مغفرت نہیں کرتے بلکہ دوسرے عشرے میں مغفرت کرتے ہیں، تیسری جماعت وہ ہے جو اور بھی زیادہ گناہ میں
اضافہ کرنے والے ہیں، گناہ زیادہ کرنے والے ہیں، ان کی اللہ پہلے عشرے میں بھی دوسرے عشرے میں بھی مغفرت نہیں کرتے بلکہ تیسرے عشرے میں مغفرت کرتے ہیں۔ اور ایک آخری جماعت ایسی بدنصیب جماعت ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا بھی ہے، گزر بھی جاتا ہے، لیکن ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے کہ وہ مسلمان جس کی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ آئے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، اللہ اس کو برباد کر دے۔ یہ میری بد دعا نہیں ہے، حدیث اٹھائیں گے، فضائل اعمال ہمارے سامنے موجود ہے، دوسری کتابیں، بڑی بڑی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ روایت ہمیں مل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے۔ تو مسلمانوں کی 4 جماعتیں بنتی ہیں، اب ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کون سی جماعت میں شامل ہوں گے۔ اگر اس طرح سوچیں گے تو ایک اور جماعت کا اضافہ ہم کر لیں، 4 جماعتیں نہیں بلکہ 5 جماعتیں۔ سب سے پہلی اور افضل جماعت وہ ہے شعبان کے مہینے میں جن کی مغفرت ہوتی ہے، اور رمضان کا پورا مہینہ وہ لوگ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، پورے ثواب کو وہ لوگ پانے والے بن جاتے ہیں۔ تو اس جماعت میں ہم لوگوں کو شامل ہونا ہے۔ اگر چلو ہماری سستی رہی، کاہلی رہی، پہلے عشرے میں ہماری مغفرت ہو جائے، اتنا بھی نہیں کر سکے دوسرے عشرے میں، اتنا بھی نہ ہو سکے، آخری درجہ یہ ہے کہ تیسرا عشرہ ختم ہوتے ہوتے ہماری مغفرت ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر مغفرت نہ ہو سکے تو اب ہم اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں کہ میرا نام مسلمانوں کی فہرست میں ہونا چاہیے یا نکلنا چاہیے۔ تو اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے میں 3 دن باقی ہیں، اور امید یہی ہے کہ اس بار پیر کے دن انشاءاللہ تراویح شروع ہو جائے گی۔ 29 کا مہینہ رہے گا شعبان کا، پیر کے دن 90% یہی علماء اکرام اکابرین اندازہ لگا رہے ہیں کہ پیر کے دن پہلی تراویح ہو جائے گی، یعنی کہ پیر کی مغرب سے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اگر نہ ہو سکا، 30 کا چاند ہو گیا، 30 کی تاریخ ہو گئی شعبان کی، تو منگل کے دن پہلی تراویح ہو جائیں گے۔ لیکن ذہنی اعتبار سے ہم کو تیار رہنا ہے کہ پیر کے دن ہم کو تراویح پڑھنا ہے، منگل کا نہ سوچیں۔ منگل کے دن تراویح ہوگی، منگل بعد کا، منگل سے پہلے پیر آئے گا، پیر کے دن بھی رمضان شروع ہونے کا اندیشہ ہے، اور غالب گمان یہی ہے کہ رمضان پیر کے دن شروع ہو جائے گا۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو ہم کو رمضان کے پورے مہینے کا ایک نظام بنانا ہے کہ ہر حال میں میرا روزہ مکمل رہے گا۔ 30 روزے اگر ہو گئے تو 30 روزے رکھوں گا، 29 روزے ہو گئے تو 29 روزے رکھوں گا، اور ہر دن تراویح مکمل پڑھوں گا۔ بہت سارے لوگ روزے کی پابندی تو کرتے ہیں لیکن تراویح میں بڑی گڑبڑی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تراویح نہیں پڑھتے۔ ایک عام حالت سب کی ہو چکی ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، صرف وقت بدل جاتا ہے ہمارا، سحری میں کھا لیتے ہیں اس لیے کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، اتنا کھاتے ہیں کہ صبح کی نماز اگر 10 منٹ دیر ہو جائے تو نماز ہماری قضا ہو جائے گی۔ اسی لیے ہماری مسجدوں میں عام طور سے رمضان کے مبارک مہینے میں اذان ہوتے ہی، اذان سے اور جماعت کے درمیان صرف 10 سے 15 منٹ کا وقت رہتا ہے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے۔ اگر دیر کر دیں گے تو لوگ سو جائیں گے، سونے کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد پورا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں بیٹھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کھانا بھی کھانا ہے، تو اس میں اتنا بدن سست ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، اطباء کہتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہ کر آدمی جب شام میں ایک دم زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر اور بدن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بدن اس کا سست پڑ جاتا ہے۔ اگر تجربہ نہ ہو تو آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، پورا اگر شام کے وقت میں بیٹھ کر فل کھا لیے تو پورا بدن ڈھیلا پڑ جائے گا، اور اس کے بعد ہم کو نہ تو نماز پڑھنے کو دل مانے گا اور نہ ہی کوئی عبادت کی توفیق ہم کو ملے گی۔ رمضان کا مبارک مہینہ دیتے ہیں اللہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک مہینہ بھوکے رہیں،
اور کھانے پینے سے بھی رکیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی رکیں، اپنے نفس کو ماریں، اپنے نفس کی طاقت کو کمزور کریں، اس لیے اللہ دیتے ہیں۔ اگر زیادہ کھا لیے، تراویح کا مسئلہ ہے، تراویح نہیں پڑھ سکتے، اب تراویح پڑھنے کے لیے 20 رکعت ہم کو پڑھنا ہے، ایک ایک رکعت میں 2 سجدے ہو جائیں گے، 40 سجدے کون کرے گا؟ تو یہ تمام پریشانیاں رہتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کا ایک نظام بنائیں کہ بھئی ہر دن روزہ بھی رکھوں گا اور تراویح بھی پڑھوں گا۔ 2 روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھ کر رات میں تراویح پڑھتا ہے تو ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ روزے کو روزہ سمجھ کر رکھیں، گناہ سے بھی بچیں اور اپنے پیٹ کو بھی بھوکا رکھیں۔ اس کے بعد تراویح پڑھیں گے تو ایک سجدے پر اللہ کتنے نیکیاں دیں گے؟ 1500 نیکیاں۔ اور ایک روایت حضرت کی ہی کتاب ہے، اسی میں ہی لکھا ہوا ہے کہ 1750 نیکیاں اللہ ایک سجدے پر دیں گے۔ اب حساب کر لیں، 40 سجدے ہوتے ہیں، 1500 نیکیاں اگر حساب کر لیں تو کتنا ہوگا؟ 1750 اگر نیکیاں حساب کر لیں تو کتنا ہوگا؟ اتنی نیکیاں صرف سجدے پر۔ اب اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قومہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، یہ تمام ارکان ہیں، ان کے اوپر اللہ کیا دیں گے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس امید پر رمضان کا روزہ رکھتا ہے کہ روزہ رکھنا عبادت ہے اور اس پر اللہ مجھے آخرت میں اجر دیں گے، ثواب دیں گے، تو اس نیت سے اگر کوئی بندہ رمضان کا ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ اس کی پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے تراویح پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے پورے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن یہاں ہم کو سمجھنا ہے گناہ معاف ہوں گے کون سے؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کے لیے وصول، کبیرہ گناہ کے لیے وصول بتا دیا گیا کہ بھئی توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اس کی صحیح قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہی سے اس کا پورا نظام بنائیں، اور یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد کا جمعہ رمضان میں ہوگا۔ پیر کے دن انشاءاللہ ہماری تراویح شروع ہو جائے گی، پیر کا دن ذہن میں رکھیں۔ اور ایک بات یہ سمجھ لیں کہ بھئی پورے مہینے میں کون سے امام کے پیچھے کھڑ کے قرآن سننا ہے، اس کا فیصلہ پہلے کر لیں، اس کے بعد تراویح شروع کریں۔ ایسا نہیں کہ بھئی ایک دن ایک امام کے پیچھے، ایک دن ایک امام کے پیچھے، 2 دن ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے تو قرآن ہمارا ناغہ ہو جائے گا۔ قرآن ہم پورے سال میں پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ایک مرتبہ پورے سال میں سننے کی کوشش کریں۔ اور وہ کب ہوگا؟ جبکہ پوری تراویح ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے، ایک مسجد میں پڑھیں گے تو قرآن سننے کا مکمل موقع ملے گا۔ تو اس لیے اس کو پہلے سے فیصلہ کر کے پہلی تراویح ادا کریں۔ جہاں ہم پہلی تراویح شروع کریں وہیں پوری مکمل تراویح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ صحیح طریقے سے گزارنے کی، گناہوں سے بچنے کی، روزوں کا اہتمام کرنے کی، تراویح کا اہتمام کرنے کی، اور جتنا ثواب، جتنا اجر دیا جا رہا ہے رمضان میں، اس پورے ثواب کو، پورے اجر کو پانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔